عزت کی قسم قیامت تک کوئی صوفی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی مفتی بھی آ جائے نا تو وہ ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جو صحابہ نے مرتبہ حاصل کیا۔ وجہ کیا تھی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، سنگت اور میسر آئی۔ حضرت ابو ذر، بہت بڑا نام ہے صحابہ کرام، ابو ذر صحابی رسول ہے، اور ویسے وہ امیر کبیر بھی نہیں، ان کے پاس مال و دولت نہیں۔ وہ باہر نکلے تو انہوں نے اپنے اوپر نا ایک بہت ہی زبردست قسم کی یمنی چادر ڈالی ہوئی۔ اچھا، دو قسم کا لباس ہوتا ہے، ایک انسان اوپر لیتا ہے اور ایک تہبند باندھتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت کپڑوں کی قلت تھی، تو کپڑوں کی قلت کی وجہ سے بعض اوقات ایک ہی کپڑا استعمال ہوتا تھا، بعض اوقات دو۔ تو بہرحال ابو ذر کے جسم پہ وہ دھاری دار کڑھائی والی خوبصورت چادر تھی۔ باہر نکلے، پیچھے نوکر بھی، غلام بھی آ رہا تھا ساتھ، اور سیم جس طرح کے حضرت ابو ذر نے وہ قیمتی چادر پہنی ہوئی تھی، اسی طرح کی چادر ان کو غلام نے پہنی ہوئی تھی۔ اب یہ جو حدیث کو راوی ہے نا، تو میرے ذہن میں ان کا نام مستحضر نہیں، اگر آگے تو بتا دوں۔ جو حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں، یہ حدیث بھی کوئی مطلب ایسے آپ اس کو ٹکرا نہیں سکتے، یہ سیدہ کی حدیث ہے، بخاری و مسلم میں۔ فرمایا کہ جب دیکھا تو ایک شخص یہ کہنے لگی، جو روایت کر رہے حدیث، یعنی جو حدیث کو بیان کر رہے، اس روایت کو بیان کر رہے، وہ اپنا واقعہ بتا رہے کہ میں نے دیکھا ابو ذر آ رہے، ان کے اوپر بڑی سونی چادر ہے اور ان کے غلام کے اوپر بھی سونی چادر ہے۔ تو میں نے حضرت ابو ذر کو عرض کی کہ حضرت جی، آپ بڑے بادشاہ آدمی ہیں، وہ نوکر ہے، آپ مالک ہیں، وہ ملازم ہے، اگر وہ چادر جو اس کو دی ہوئی ہے، اگر وہی چادر تو نیچے باندھ لیتا اور اوپر دوسری جو خوبصورت چادر تو نہیں ڈالی، تو ایک تو جوڑا سج جاتا، ایک تو کپڑے سج جاتے، خوبصورت لگتے، اور دوسرا مطلب اس کو تو آپ سادہ کپڑا، نوکر جو ہے ملازم سادہ کپڑا پہنا دیتے، تو کون سی اس کا بڑی بات، آپ نے اس کا بازو پکڑا۔ فرمایا سن، آپ نے یہ بات کی تو مجھ سے سن کہ میں نے یہ سیکھا کہاں سے ہے۔ میں نے یہ سیکھا کہاں؟ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو ایک دفعہ ان کی ماں کی نسبت سے گالی دے دی، اور گالی یہ دی جیسے ہم واہیات بکتے ہیں، صحابہ اس طرح نہیں گالی دیتے تھے، وہ زیادہ سے زیادہ کہہ دیتے کہ تو اجمی ہے، تو عربی ہے، تو کالا ہے، تو کلا ہے، تو کلا ہے۔ تو بلال کے ساتھ جب ان کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا چل کالے رنگ والا، تیری ماں تو عربی نہیں ہے، وہ تو اجمی ماں کا بیٹا، یعنی کہہ لے اجمی ماں کا بیٹا۔ تو ظاہر ہے یہ ایک آر دلانے کے لیے انہوں نے جب یہ بات کی نا تو بلال نے فوراً شکایت اٹھائی اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت لگائی کہ ابو ذر نے مجھے ماں کی نسبت سے گالی دی ہے۔ اب میں پہلے بتا رہا ہوں کہ صحابہ گالیاں یوں نہیں دیتے تھے جیسے ہم بکتے ہیں، یہ گالی جیسے واہیات، لغویات، گالت گلوچ ہمارے منہ سے جاری ہوتا ہے وہ نہیں تھا، وہ یعنی زیادہ سے زیادہ ماں اور باپ کی کوئی نسبت کا ذکر کر دیتے، پیچھے کوئی جائیداد پیڑھی میں کوئی بات ہوتی تو وہ ذکر کر دیتے۔ بہرحال بلال جب آئے نا رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے حضرت ابو ذر کو بلایا، بھئی آ جا، شکایت آئی ہے، کیا تو نے بلال کو گالی دی ہے؟ ابو ذر نے کہا میں نے دی ہے۔ اب مکرے نہیں، یعنی جو بات کہی وہ کہی۔ فرمایا کہ تو نے ماں کی نسبت سے انہیں شرم دلائی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ماں کی نسبت سے میں نے شرم دلائی۔ آپ نے فرمایا سن، اب پہلے آپ نے پوچھا، جب اقرار کر لیا تو آپ کا اب چہرہ غضبناک ہوا، آپ نے جلال میں فرمایا کہ اے ابو ذر، یہ جو تمہارے غلام ہیں، یہ جو تمہارے نوکر ہیں، ملازم ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ کیا ہے؟ بھائی ہے، جو خود پہنو انہیں پہناؤ، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، تب اللہ پاک تم سے راضی ہوگا، ورنہ تمہارے اندر اب حضور نے جو الفاظ فرمائے نا حضرت ابو ذر
آپ نے فرمایا ابو ذر اسلام تو قبول کر لی ہے لیکن لگتا ہے جاہلیت والی باتیں ابھی تمہارے دل کے اندر ہیں. جیسے ہمارے ہاں میں خان ہوں، میں فلاں ہوں، میں چودھری ہوں، میں فلاں، مطلب اپنے آپ کا ایک جو سٹیٹس ہے اس سٹیٹس کو بلند رکھنا اور کیڑے مکوڑوں کو لتاڑ دینا، یہ جاہلیت کا کام ہے، یہ اسلام کا کام نہیں ہے. مسلمان مساوات اور برابری. آپ نے فرمایا جب مجھے حضور نے یہ فرمایا نا تو میں حضور کی بارگاہ میں سامنے زمین پہ لیٹ گیا، الٹے یعنی منہ نیچے زمین پہ رکھا نا، الٹے لیٹ گیا اور بلال کھڑا تھا. اب فرمایا کہ اب بلال غلام ہے اور یہ خاندان ہے بہت بڑا خاندان اور بہت بڑا نام تھا. لیٹ گیا اور فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اسی وقت میں نے بلال کو کہا کہ جب تک تو اپنا پیر اپنا پاؤں میری گال پہ میرے رخسار پہ نہیں رکھے گا نا تو میں اپنے آپ کو اسی مٹی میں رکھوں گا، مٹی سے نہیں اٹھاؤں گا. یعنی اپنا منہ جس طرح کا مٹی چپا لیا، منہ مٹی چپا لیا. فرمایا جدوں تک اسی میرے ایتھے پیر نہیں رکھو گے نا، غلام کو کہا، تب تک میں اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کروں گا اور میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے بھی مجھے معاف نہیں کیا. چاروں نے چار بلال نے اپنا پیر رکھا ادھر ابو ذر کے اوپر تاکہ وہ جو گالی کا بدلہ تھا وہ اتر جائے اور اپنا ضمیر جو ابو ذر کا تھا کہ میں نے زیادتی کی ہے ان کا ضمیر بھی مطمئن ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ کی صحبت کا اثر ہے. کون ہے ہم میں آج جتنا